اور ابھی میں 35 دن اسلام آباد میں وہاں پہ رہا. وہاں پہ یہ جو بتا رہے تھے نا آئینی عبوری صوبہ اور یہ جو سارے معاملات تھے یہ ہوا میں کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. ہاں گلگت بلتستان کے عوام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. گلگت صاحب کی خدمت میں ایک خصوصی پروگرام لے کر آئے ہیں. جس طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان کے اوپر شروع دن سے بھارتی ہاتھ کا ملوث ہونے کا اندیشہ رہا ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی انوالومنٹ ہے گلگت بلتستان میں وہ پے در پہ ان کا ہاتھ سامنے آ رہا ہے، اور ان کے جو کردار ہے ان کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. کچھ روز قبل بھی گلگت بلتستان کے ایک سیاسی ورکر سید مہدی شاہ کے نام سے وہ بھی منظر عام پہ آئے، اور انہوں نے متعدد کرداروں کا بھی نام لے کر بتایا کہ وہ کس طریقے سے بھارتی خفیہ ایجنسی جو را کے نام سے دنیا میں مشہور ہے وہ کس طریقے سے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ورگلا کر پاکستان اور پاکستان کے افواج کے خلاف ان کو اکساتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سید مہدی شاہ سید حیدر شاہ رضوی مرحوم کے بیٹے ہیں، جو گلگت بلتستان میں قوم پرستی کے حوالے سے بہت ایک معروف اور مشہور نام تھے، اور ان کے حوالے سے بھی ان کے بیٹے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کے والد کو بھی اس طرح کے کرداروں نے ڈی ٹریک کیا ہے. آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اور اس پر اپنی ماہرانہ رائے دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے روزنامہ اوصاف گلگت بلتستان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور گلگت بلتستان کے معروف صحافی ایمان شاہ صاحب. سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے یہ سارے ہاتھ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور اس سے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے پاکستان کی سفارتی حوالے سے کوئی تبدیلی آئی ہے، یا پھر اس حوالے سے جو بھارت کا جو ہاتھ ہے یا اس کا انوالومنٹ ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے؟ فہیم دیکھیں، اس میں بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ بھارت جو ہے نا گلگت بلتستان کے حوالے سے 1947 میں جو اس عظمت کا ان کو یہاں پہ سامنا کرنا پڑا، گنسارا سنگھ کو جس طرح سے سرنڈر کرنا پڑا، اور یہاں سے جس طرح ڈوگرا راج کا خاتمہ ہوا، بھارت کا تسلط ہوتا ہے، ڈوگرا بھارت کا ہی سارا کچھ وہ کھیل تھا یہاں پہ. تو وہ اس وقت سے لے کے آج تک بھارت جو ہے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ اس عظمت کا بدلہ لینا چاہتا ہے. بہت زیادہ مصدقت بات تو نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے بہت سارے نیشنل میڈیا اور بلاگرز اور یوٹیوبرز کو میں سنتا ہوں. بھارت نے کچھ سال 1.5 سال پہلے استوریا سکردو کے وائر جی پہ قبضے کا پورا پلان بنایا تھا. وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جس طرح سے افواج پاکستان نے اور بیٹھ کے جو اسٹریٹجی بنائی، اب بھارت اس میں خود پھنس چکا ہے. وہ ایک الگ سے ایک پوری ڈیٹیل ہے، وہ پھر کسی وقت ہم ڈسکس کر لیں گے. تو بیسیکلی جو گلگت بلتستان کے کچھ لوگوں کو یہ ورگلانے میں جو بھارت کامیاب ہوا تھا، یہ بیسیکلی شروع ہوا تھا 90s کی، ارلی 90s سے یہ کام شروع ہوا تھا. حمید اور ان کے کچھ ساتھی، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد حیدر شاہ رضوی کا نام آیا، اور حیدر شاہ رضوی جیل گئے. بعد میں جب حیدر شاہ رضوی جیل سے چھوٹ کے باہر آئے، خود میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ خود بھی بڑے اس حوالے سے رنجیدہ تھے کہ میں غلط ہاتھوں میں استعمال ہوا. اب یہ جو حیدر شاہ رضوی کے جو صاحبزادے ہیں، سید مہدی شاہ رضوی ان کا نام ہے، کھرمن سے ان کا تعلق ہے. بیسیکلی انہوں نے جس طرح سے بھارت کے کرداروں کو بے نقاب کیا، اور ایک ایک بندے کا اس نے پورے ثبوت کے ساتھ، پورے ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا ہے کہ ان کو کس طرح سے جو ہے تربیت دی گئی، ان کو کس طرح سے اسکرپٹس لکھ کر دیے گئے، اور کس طرح سے ان کو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور بہت حد تک استعمال بھی ہوا. لیکن ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہوں. تو یہ جو سلسلہ ہے گلگت بلتستان سے اس طرح کے کرداروں کا جو بھارت نے کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیوں نے بلند کارروائی کی. اور یہ بھی ایک میرے خیال میں اس کو ہم پازیٹیولی لے لیں کہ جو لوگ غلط استعمال ہوئے انہوں نے آ کے سرنڈر کیا، انہوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا، تو ریاست نے پھر ان کو وہ کہتے ہیں نا ریاست ماں کے جیسے ہوتی ہے، ریاست نے پھر ان کو گود لے گیا دوبارہ سے. جس طرح حمید کو لایا، اس کو جس طرح سے رکھا گیا، حالانکہ حمید نے جو کام کیے تھے 20-22 سال میں، جس طرح سے پاکستان کو عالمی فورمز کے اوپر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،
اگر یہی کام ہندوستان کا کوئی شہری کرتا تو شاید وہ بہت پہلے کہیں مطلب سائڈ لائن ہو چکا ہوتا. لیکن پاکستان نے اب جس طرح مہدی شاہ رضوی ہے, جس طرح حمید ہے اور بہت سارے کردار ہیں, آفاق بالاور ہے, ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی ایک پوری دنیا کے لیے سبق ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے جو بکواس کیا جاتا ہے عالمی فورمز کے اوپر, اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مسائل ہوتے تو حیدر شاہ رضوی بھی ظاہر ہے مطلب کہیں نہ کہیں رابطے میں ہے, یا حمید ہے پاکستان آیا جس طرح سے پروٹوکول دیا گیا, یا آفاق بلاور کو جس طرح لایا گیا اور جس طرح اب وہ کھل کے اپنا بزنس کر رہا ہے, یا حمید جس طرح کھل کے اپنے آبائی علاقے میں ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے, یہاں پہ اس کی پراپرٹیز ہیں. گزشتہ دنوں اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دینیور میں وہ اپنے نئے مکان میں بیٹھ کے رقص کر رہا ہے, خوشی منا رہا ہے. تو اس سے پوری دنیا کو یہ پیغام جانا چاہیے ابھی کہ اگر دنیا کے بہت سارے دنیا کے ممالک سے پاکستان میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہے. کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سر, پاکستان کا جو عالمی طور پہ جو امیج بنانے کی کوشش انڈیا نے کی ہے اس میں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جس طریقے سے آپ نے نام لیا آفاق بالاور کا, عبدالحمید خان کا, اور اس کے بعد ابھی سید مہدی شاہ, ان نے تمام نے یکطرفہ طور پر پاکستان کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر عرب کی انوائرمنٹ کے بڑے شواہد بھی پیش کیے اور خود کو بھی انہوں نے پیش کر دیا کہ ہم اس طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے قریب تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, گلگت بلتستان کے حوالے سے عمومی طور پر ریاست کی کوئی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے اتنے بڑے جو نام تھے, گلگت بلتستان میں عبدالحمید خان کا بہت بڑا نام تھا, اسی طریقے سے حیدر شاہ رضوی کے بیٹے کو اگر چھوڑ دیا جاتا تو یہ بھی بہت بڑا نام بن جاتا کل اور ملک کے خلاف استعمال ہوتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہے یا اس میں کوئی اسٹریٹجی الگ سی بنائی گئی ہے؟ دیکھیں, تبدیلی کا تو ظاہر تبدیلی اس حد تک ہے کہ اب ریاست نے جس طرح سے ایک پالیسی بنائی, جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں جو بڑے بڑے دہشت گرد تھے جب انہوں نے سرنڈر کیا تو ان کو لے جا کے ظاہر ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کی سزا تو سزائے موت ہی ہوتی ہے. دنیا کا ہر ملک ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. بلوچستان کے جو فراری کیمپس تھے ان میں جو دہشت گرد تھے انہوں نے تو بلوچستان کے اندر پاکستان کی آرمی کے اوپر حملے کیے, اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا, سارا کچھ کیا. لیکن جب انہوں نے سرنڈر کیا تو ان کو بھی ایک راستہ دیا گیا اور ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا. یہ ایک تبدیلی وہ اسی طرز کی تبدیلی جی بی کے اندر بھی ہے. لیکن اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ پھر جو لوگ اس راستے پہ چل رہے تھے ان کو بھی سمجھ آئی ہے, اور اس میں اہم کردار جو ہے وہ نواز خان ناجی کا ہے. نواز خان ناجی نے جس طرح کی سیاست کی, اسمبلی میں آئے, اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے سیاست کی, اور ظاہر ہے وہ تیسری مرتبہ اگر جیت کے اسمبلی میں آئے ہیں تو پھر لوگوں نے ان کی سیاست کو پسند کیا. ٹھیک ہے, نواز خان ناجی بھی کوئی حمید سے کم تو بات نہیں کرتا ہے, حقوق کی بات وہ بھی کرتا ہے, لیکن پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے میں بھی بات کرتا ہوں. میں بھی پاکستان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جی بی کے اندر بجلی کی صورتحال بہتر بنائیں, جی بی کے آئینی حقوق کا تعین کیا جانا چاہیے کہ ادھر ہیں ادھر ہیں کہاں پہ ہیں, اس کا تعین ہونا چاہیے. گلگت کے اندر انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے. آج تک اگر ہم مسئلہ کشمیر کی وجہ سے آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, اگر کشمیر کے اندر تمام تر بنیادی سہولتیں ان کو مہیا ہیں تو ہم تو ان کی وجہ سے یہاں پہ اس طرح دھکے کھا رہے ہیں. تو یہاں پہ تو صورتحال اس سے بھی بہتر ہونی چاہیے تھی. اگر کشمیر میں پی ٹی وی اپنا بیرو آفس اور سارے معاملات کر لیتا ہے تو گلگت میں بیرو آفس پی ٹی وی کا کیوں نہیں ہے, گلگت سے لائیو کوریج پی ٹی وی کی کیوں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, باقی چینلز کو تو ریاست نہیں کہہ سکتی, لیکن پی ٹی وی کا قائم تو عمل معیار لایا جا سکتا ہے. اس طرح کی جو معاملات جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, میرٹ کی بالادستی کے حوالے سے یہاں کی یوتھ بات کرتی ہے, اس پہ ریاستی ادارے کام کیوں نہیں کرتے ہیں. یہ ڈیمانڈز تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں کے اس علاقے کے حوالے سے کنفیوژن پھیلانا کہ یہ تو ایک الگ ریاست ہے, یہ تو آپ ہندوستان کا حصہ ہے, یا اس کا پتہ نہیں کہاں اسرائیل سے ناطا جوڑا جا رہا ہے, یہ سلسلہ میرے خیال میں اب لوگوں کو بھی سمجھ آئی ہے, اور جو لوگ اس ٹریک پہ اس راستے پہ چل رہے تھے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے. اور اس میں سوشل میڈیا کا بھی ایک رول ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ قوم پرستوں کو راہ راست نکالنے میں نواز خان ناجی کا اہم رول. اس سے پہلے سر کچھ دن پہلے ہی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا کہ ہم قوم پرستوں کو راہ راست پہ لے کے آئیں گے. کہیں یہ راہ راست وہ غلط تو نہیں ہے؟ دیکھیں,
سیاسی جو بیانات ہوتے ہیں نا ان کو بس وہ سیاسی طور پہ نہیں لیتے، ان کو آپ زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں. وزراء کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وزراء کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام کہاں سے ہوتا ہے، کون سے بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے یا چینلز کون سے استعمال ہوتے ہیں. ان کو تو بہت بعد میں وزراء کو بھی کل میڈیا کے ذریعے ہی اس کو پتہ چلا ہوگا کہ سید مہدی شاہ رضوی نے سرنڈر کیا، اور سی ایم کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ سید حیدر شاہ رضوی کون تھے، ان کا کیا کردار رہا، ان کو جیل میں کیوں ڈالا گیا. شناختی کارڈ گڑی باغ کے مقام پہ ایک جلسے میں انہوں نے شناختی کارڈ کو جس طرح سے انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا. بعد میں اس پہ میرے ساتھ ذاتی ان کی جب بات ہوئی جیل سے باہر آئے، وہ کافی بیمار تھے جیل کے اندر، تو اس میں بھی انسانی حقوق کی بنیاد پہ ان کو جیل سے رہائی ملی تھی. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی نہیں دی، اسی بیماری میں کینسر میں مبتلا تھے، بیسکلی وہ اس جہان فانی سے کچھ فرما گئے. تو سیاسی ان کو اپنے معاملات اسلام آباد میں کس طرح اپنے معاملات ٹھیک رکھنے ہیں، سردیوں کے 2 مہینے کس طرح جا کے اسلام آباد، لاہور، کراچی میں بیٹھنا ہے، وقت گزارنا ہے. بے شک جہاں سے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں وہاں پہ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، میڈیسنز نہیں ہے، ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نہیں ہیں. وہ جب جا کے پھر وہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے بھی جو ان کی تمام تر عیاشیوں کا سارا خرچہ عوام کو اوپر پڑتے ہیں، جس طرح سے یہ TADA اور اسمت میں جس طرح سے کھاتے بناتے ہیں. تو اس میں آپ مہربانی کریں گے، یہ جو سیاسی جو لوگ ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. بس وہ خالد خورشید صاحب نے بھی ایک بیان دیا، وہ بیان تھا، وہ چلا گیا جس طرح سے تھا. اس نے یہ بیان کیوں دیا شاید اس کو بھی نہیں پتا، بس ایک بیان تھا، آگے چلا گیا. اچھا سر، گلگت بلتستان کے چونکہ آئینی حقوق کا معاملہ آپ کو پتا ہے انتہائی گمبھیر سا ہے. ایک طرف ہم اقوام متحدہ کے جو قرارداد ہیں ان کی روشنی میں اپنے معاملات کا حل چاہتے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے زیر انتظام ہیں. اور 2 سال پہلے، اچھا تقریباً 1.5 سال پہلے انڈیا نے جو اقدام اٹھایا تھا 370 اور آرٹیکل 35 کو ختم کر کے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سارے جو صورتحال ہے مسئلہ کشمیر کے، اس کی جو اہم پارٹس ہیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور لداخ میں اور ان کو یونین ٹیریٹری جو بنایا گیا، اس سارے کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق پڑا ہو، یا اس کی جو قانونی حیثیت تھی اقوام متحدہ کی نظر میں اس میں کوئی فرق پڑا ہو؟ دیکھیں انڈیا نے جو 5 اگست 2019 کا جو ہندوستان کا جو فیصلہ آیا وہاں کی جس طرح سے وہ اس کو جسٹ آپ اگر پبلک کو سادہ الفاظ میں بتانا تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے جس کو ہم SSR کہتے ہیں. اسٹیٹ سبجیکٹ رول تو گلگت بلتستان کے اندر 70 کی دہائی میں ختم ہوا تھا، وہ انہوں نے کر دیا. لیکن بنیادی جو مقصد GB کے حوالے سے ہے، میرے نزدیک یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے پیچھے تھوڑی سی اگر اس کو چھان پھٹک کے دیکھیں تو وہ اتنے آسان نہیں ہے. وہ قراردادیں نہ تو پاکستان کے لیے اتنا آسان ہے، نہ ہندوستان کے لیے اتنا آسان ہے. نہ پاکستان ان پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی زیادہ ذہنی طور پر تیار ہے، نہ ہندوستان کے آ رہے. تو جس حیثیت میں ہم رہ رہے ہیں اس حیثیت میں رہ رہے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں نے جس تحریک آزادی کا ظاہر پاکستان دنیا میں اسلامی ممالک کے لیے ایک بہت بڑا حوصلے کا ایک ملک ہے، حوصلہ ملتا ہے. بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، پاکستان سے وسائل میں بہت زیادہ ہیں، لیکن پاکستان کی طرف تمام اسلامی ممالک اس لیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا وجود جو ہے، پاکستان کی جو اسٹرگل ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ ہو. ظاہر ہے جس ملک کی بنیاد کلمے کی بنیاد پہ ہو، خالصتاً ایک آئیڈیالوجی ہے، نظریاتی طور پہ کسی ملک کا قیام عمل میں آیا ہو تو اس پہ بہت سارے لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں. تو مجھے نہیں پتا، لیکن مقبوضہ ہو سکتا ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو گلگت بلتستان کے لوگوں سے زیادہ بنیادی حقوق حاصل، بنیادی ضروریات ان کو مل رہے ہوں. لیکن اب وہاں پہ جو تحریک آزادی چل رہی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ نظریاتی ہے. وہ پاکستان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے جو 90 ظاہر وہاں کی آبادی 90% مسلمان پر مشتمل ہے، وہ پاکستان کے ساتھ رہنی چاہتی ہے. ظاہر ہے ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہے یا ہندوستان کا ظاہری طور پہ تو ہندوستان بڑا آئین میں تو سیکولر ہے، لیکن جس طرح سے موجودہ ایک رجیم میں یہ جو مودی سرکار میں جس طرح سے وہاں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کی گئی ہیں، مساجد کو شہید کیا گیا، خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں، تو ظاہر ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک شمولیت کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو 1947 میں وہ جنگ جیت چکے ہیں گلگت بلتستان کے عوام، لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگ آج بھی ہماری اس اسٹرگل کو فالو کر رہے ہیں. جو اسٹرگل GB کے لوگوں میں چند ہفتوں میں یہ اسٹرگل ہماری کامیاب ہوئی تھی اور بہت کم اللہ نے کرم کیا کہ جانی نقصان ہوا تھا.
اور گلگت بلتستان کو آزاد کرانے کے بعد ہمارے جو جی بی کے مجاہدین تھے وہ سری نگر کے قریب تک پہنچے تھے. اگر اس وقت وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے کہ جو بھی معاملات پاکستان میں کچھ لوگ وہ کر لیتے وہ سازشیں نہیں ہوتی تو سری نگر اس وقت جس طرح جی بی گلگت ڈوگون سے آزاد ہوا تھا, بلتستان آزاد ہوا تھا, اسی طرح سری نگر میں بھی آزاد ہونا تھا. لیکن وہ پھر آپ کو پتا ہے وہ بہت ساری سازشیں ہیں, اس کو پڑھنا ہے تو پھر جنرل اکبر خان کا پورا وہ کیس آپ پڑھیں تو وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں, لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ہم ان قربانیوں کو یکسر نظر انداز کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بس وہ جو بھی ہوا سو ہو گیا. اب اس سارے معاملے کو لپیٹ دیں اور گلگت بلتستان کی آئینی معاملات کو طے کر لیں تو یہ نہ تو ریاست کے لیے ممکن ہے نہ کسی حکومت کے لیے ممکن ہے. اور ابھی میں 35 دن اسلام آباد میں وہاں پہ تھا, وہاں پہ یہ جو بتا رہے تھے نا آئینی عبوری صوبہ اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ہوا میں کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. ہاں گلگت بلتستان کے عوام ضرور یہ ڈیمانڈ کریں کہ یہاں پہ بنیادی انفراسٹرکچر ٹھیک ہو, یہاں کی سڑکیں ٹھیک ہوں, یہاں پہ ایجوکیشن ہو بہتر ہو, مزید انڈسٹریز کا قیام عمل میں لایا جائے. گیس جو LPG ایئر مکس پلانٹ ہے وہ گلگت کے بعد سکردو اور دیگر اضلاع میں بھی لے کے اس کو چلا جائے, اس کو لے کر جائیں. LPG کا جو سلنڈر یہاں 2000 میں بکتا ہے اس پہ سبسڈیز دی. یہ چیزیں قابل عمل ہیں. جو ہم ناقابل عمل گفتگو کرتے آ رہے ہیں نا وہ ممکن نہیں ہے, وہ ممکن نہیں ہے. وہ نہ PTI کے لیے, نہ PMLN کے لیے, نہ پیپلز پارٹی کے لیے. ہاں گریجولی جس طرح آپ کا 62 میں BD سسٹم آیا, 70s میں مشارتی کونسل بنی, 74 میں آپ کی ناردرن ایریاز کونسل بنی, 94 میں آپ کا LFO آیا, اس کے تحت آپ کا ایک اپ گریڈیشن ہو گئی. اس کے بعد پھر مشرف دور میں, اس کے بعد پھر زرداری نے سب سے زیادہ کام کیا, جس طرح سیلف امپاورمنٹ اینڈ گورننس آرڈیننس 2009 کے ذریعے یہاں پہ گورنر اور چیف منسٹر صوبائی طرز کی حکومت دی گئی. تو گریجولی تھوڑی بہت چیزیں کری, لیکن یہ کہنا کہ یہ صوبہ بن جائے گا, قومی اسمبلی میں ہمارے گلگت بلتستان اور سینٹ میں جائیں گے, یہ وہ شیخ چلی کے جو معاملات ہیں نا ان کو چھوڑتے گلگت بلتستان کے عوام. یہ میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا جو سٹانس عالمی اداروں کے ساتھ ہے اور ریاست کا پھر کشمیریوں کے ساتھ ایک جو کمٹمنٹ ہے اس کو چھوڑ کے آپ کے لیے وہ میرے خیال میں 1 نومبر کو جس طرح عمران خان نے کہا جی مبارک کو صوبہ بن گیا, تو پھر 6 مہینے بعد وہ صوبہ کہاں ہے. تو یہ جو سارا انگیج رکھنے کے لیے تھا, جو سپٹمبر میں کہا گیا کہ جی بہت ہی اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس ہوا, اس میں سارے معاملات تھے وہ انگیج رکھنا تھا. اس کے اثرات 15 نومبر کے الیکشن کے بھی تھے. اس کے بعد الیکشن کے بعد اب کہیں پہ وفاق میں آئینی حقوق کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے, سانپ سون کیا نا, خاموشی ہے, زبان بند ہو گئی ہے. کمیٹیاں کام کریں, وہ کمیٹی بنے گی, ایک اور کمیٹی بنے گی, سب کمیٹی بنے گی, وہ کمیٹی پھر کہیں اور چلی جائے گی. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو جس حد تک ممکن ہے ہم سب سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام کو درپیش جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی بات کریں. یہاں پہ آپ کی کیپٹل ہے گلگت, یہاں لوگوں کو 4 گھنٹے آپ بجلی نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم پاکستان کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. بس آپ پہاڑ سر کرتے ہیں, آپ اور کچھ معاملات کرتے ہیں, اسی تک محدود رہیں اور کوشش کریں. چیف منسٹر سے بھی گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ بنیادی ضروریات کوئی کریں. بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جنوری, دسمبر اور نومبر -10 کیا ہے کہ ٹیمپریچر میں لوگوں کے پاس نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, گھپ اندھیرا ہے, ذلیل ہو رہے ہیں. اس پہ تھوڑی بات کریں. تو باقی یہ چیزیں میرے خیال میں یہ. اچھا سر, جس طریقے سے آپ نے خود بھی اس میں گفتگو میں ذکر کیا گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کا, ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 3-4 سالوں میں گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے وفاق میں بڑی ڈسکشن ہوتی رہی ہے. بڑے بڑے فورمز پہ, قومی سلامتی کونسل کے وزیر اعظم کی صدارت میں, کمیٹیوں میں, اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے اوپر بحث ہوتا رہا اور بدقسمتی سے کسی ایک کروٹ وہ بیٹھ نہیں سکا. تو آج کے دن اگر ہم پوچھیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے یا صوبائی حکومت کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے اس سارے معاملے پر کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے اور یہ کسی جانب پہ بیٹھ سکتا ہے, اس پر اگر کھل کے بات کریں تو سر. دیکھیں میں دوبارہ سے یہ بات کروں گا کہ آئینی حقوق کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے. اس کو آپ ہاں یہ پھر پوری ایک تحریک آزادی کشمیر, میں ہو سکتا میں اس کا مخالف ہوں, لیکن آپ اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کشمیریوں نے پاکستان کے اس
स्टांस को देखते हुए वहाँ पे इंडियन फौज के खिलाफ कलम बगावत बुलंद की थी, और उनका तो कोई वाली वारिस तो नहीं था। अब आपने पाकिस्तान के सहारे पे उन्होंने पूरी एक जंग आज़ादी लड़ी है, फौज का मुकाबला किया है, 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हुए हैं, और उस तमाम चीज़ को यकदम से आप मुस्तरद करके या उस स्टांस से पीछे हटके या उस मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे हटके आप गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का आईनी सूबा बनाते हैं, 5वां सूबा बनाते हैं, और फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसमें मैक्सिमम ये बात हो सकती है जो ज़्यादती हो रही है चीनी के साथ। हम मसले कश्मीर की वजह से आज तक कुर्बानी देते चला रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम डिमांड कर रहे हैं ना, भाई जिसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं आपने उसको तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, उनकी वो तमाम तर जो बुनियादी ज़रूरी इंसानी हुकूक जितने भी होते हैं वो मुहैया हैं। उनका अपना सदर है, उनका अपना वज़ीर आज़म है, रियासत का झंडा है, रियासत का तराना है, पब्लिक कश्मीर का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनका अपना सुप्रीम कोर्ट है, बिजली है, पानी है, फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आलमी सतह पे उनको जो है ना उजागर किया जा रहा है। तो जिनके लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो हमें क्यों ज़लील किया जा रहा है? ये जो मौक़िफ़ है ये बहुत स्ट्रांग है। इसको अगर हम सब मिल के वफाकी जितने भी रियासती इदारे हैं उनके साथ बैठ के कोई डायलॉग करें, कोई लंबी चौड़ी बातें उनको जो है ना वो अफसाने न सुनाएं, शॉर्टकट में उनके साथ ये डिमांड करो, ये बात करें कि जिनके लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो तो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, हम जिनके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमें ज़लील क्यों किया जा रहा है? तो मेरे ख्याल में कोई बात बनेगी। ये जो आईनी हुकूक का हम जो रट लगा रहे हैं ना बार बार, इससे गिलगित बल्तिस्तान के 90% लोगों का वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। आपके घर में अगर 10 बंदे हैं, 10 बंदों से आप पूछें जी गिलगित बल्तिस्तान का आईनी हुकूक, तो 10 में से 1 बंदे को उसका शुद्ध बुद्ध होगा, बाकी 2 बंदे कहेंगे कि आईनी हुकूक होते क्या है। सब पहले तो हमें पानी दें, बिजली दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, कोई इकोनॉमी को ठीक करें, कोई सीपेक में कोई प्रोजेक्ट्स रखें, कुछ कर लें। इतने अच्छे सियाती मुकाम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सड़कें नहीं है, टूटी हुई हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब विंटर टूरिज्म पे चीखते हैं, चिंगाड़ते हैं, तो सर्दियों में तो यहाँ 4 घंटे की बिजली नहीं है। -9 में कोई पागल ही होगा ना जो पाकिस्तान से अंधेरे में यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और वो जलील होने के लिए -11 के टेम्परेचर में विंटर टूरिज्म को देखने के लिए आए। तो पहले ठीक करें निज़ाम को, उसके बाद फिर आप कहें कि हम विंटर टूरिज्म। अब आप समर में आप हुंजा जाएं, सबसे ज़्यादा टूरिज्म तो हुंजा में होती है, मार्च से लेके सितंबर एंड तक। मुझे कई लोग मिले जो अच्छे मतलब बड़े सनतकार थे, उनके साथ मेरी हुंजा में गुफ्तगू हुई, वो पागल हो जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वो 250 होटलों में जनरेटर्स चल रहे होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती है, वहाँ बिजली नहीं है। आप मतलब अभी तो लोगों के पास, सबके पास तो कोई साउंड प्रूफ जनरेटर्स तो नहीं है। आप 250 जनरेटर्स अलियाबाद से लेकर करीबाद तक के छोटे से इलाके में, गनिश तक के इलाके में चल रहे हो, तो वहाँ पे क्या सूरत होगी, क्या वहाँ टूरिज्म होगी? फिर भी पाकिस्तान के जो ये डोमेस्टिक टूरिज्म के हवाले से पंजाब से, सिंध से, केपी से लोग आते हैं, हम तो उनके शुक्रगुजार हैं कि इस माहौल में भी वो यहाँ आते हैं। तो मेहरबानी करें, पहले ये इस सिस्टम को ठीक करें, करप्शन को ठीक करें, मेरिट की बालादस्ती को यकीन बनाएं। अब ये PTI और उनके बड़े दावे थे कि हम मेरिट की बालादस्ती करें। एक किसी मिनिस्टर के दफ्तर में जाएं, उनके वर्कर्स के लिए एक्सचेंज को फॉर्म घुमाए जा रहे हैं, किसी सेक्रेटरी को फॉर्म घुमाया जा रहा है, इसको अपॉइंट कर। आप क्यों कह रहे हैं अपॉइंट किसी को करना? तो छोड़ दें, मेरिट पे जिसका हक बनता है तो वो तो जाएगा। मिनिस्टर का क्या काम है कि वो किसी सेक्रेटरी को हाथ जोड़ के वो उसके पाँव पड़े कि मेरे इस बंदे को अपॉइंट करें? क्यों आपके बंदे को अपॉइंट करें? आपका बंदे का हक बनता है तो वो अपॉइंट हो जाएगा। तो फिर ये मेरिट कहाँ से आ गई? चोरी चकारी 2 नंबरी ये सिलसिले ये बंद कर दें, उसके बाद फिर आप तगड़े बन जाएं। आप कश्मीरियों का मुकाबला करेंगे। हम तो जाते हैं लंदन में कहीं चौकीदारी के लिए जाते हैं, वो तो कश्मीर तो वहाँ लॉर्ड मेयर बन के बैठे हुए, उनके ऐवान बाला में वो बैठे हुए हैं, उनके सिस्टम के अंदर मौजूद है। हम तो मैक्सिमम यहाँ से लंदन कोई झाड़ू देने के लिए जाते हैं तो उसको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। और पहले अपने आप को ठीक करें, अपने माशी हालात ठीक करें, अपने अंदर जो मौजूद वो तासुबात हैं उनको ठीक कर दें। एक बंदे के अंदर मजहबी इलाकाई तासुब भरा हुआ है, किसी ब्यूरोक्रेट के पास जाएँ, किसी सियासतदान के पास जाएँ, वो सबसे पहले ये देखेगा कि ये किस का है, किस इलाके का है, उसके बाद अगली बात होगी। इन चीज़ों को ठीक करें।
آپ کشمیریوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، کشمیریوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ان چیزوں سے بہت پہلے آگے نکل چکے تھے، تب جا کے انہوں نے ترقی کی ہے. ہم تو ان پہاڑوں کے اندر ہم اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. میں پھر اس پہ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا. مختصراً سر ایک چیز آپ سے پوچھیں گے کہ گلگت بلتستان میں ریسنٹلی ایک اس ساری کہانی کا پھر خلاصہ اسی طرف جا رہا ہے. 2 نیشنل پارکس بھی ان کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے علاوہ یہ جو جس طریقے سے ہمارے مہدی شاہ رضوی آخری جو علائق کار بنا ہوا تھا اور انہوں نے سرنڈر کر لیا، اس ساری صورتحال میں اور گلگت بلتستان کا 2009 اس کے بعد 2018 اور گلگت بلتستان کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا 2019 والا جس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا اور آج تقریباً 2 سال اس کو بھی مکمل ہونے کو آ گئے، اس ساری جو منظرنامہ بن رہا ہے اس کا اثر گلگت بلتستان کے مستقبل پر کس طریقے سے پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں مستقبل تو گلگت بلتستان کا بہتر ہے. اگر یہ جو ٹھیک ہے کچھ معاملات تو ریاستی اداروں کے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر جا کے ان کے پرزل جاتے ہیں، جو پولیٹیکل رجیم ہوتی ہے یا جو حکمران ہوتے ہیں وہاں تو وہ تو ان کے کام ہے. اور ریاستی اداروں سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ گلگت بلتستان کے عوام کچھ زیادہ ڈیمانڈز نہیں کر رہے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ جی میں احتساب ہو، اس میں کہیں آپ کو ابھی آگے آنے والے دنوں میں بہتری نظر آئے گی. وہ معاملات طے ہو چکے ہیں اور کچھ معاملات کے اوپر ظاہر چیف منسٹر کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان ڈائریکشنز پہ کام کرنا ہے، نیب کے حوالے سے یا احتساب کے حوالے سے. اس کے بعد جو نیشنل پارکس کا ایشو ہے نا، اس میں لوگوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں، چاہے وہ استور ہے چاہے اتحاد میں ہے، وہ ایگریمنٹس اور وہ سارے تفصیلات وہ آپ کے سامنے آئے گی. اب وہ ایگریمنٹس عوامی مفاد میں ہیں نہیں ہیں، یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے. عام لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ نیشنل پارکس کے نام پہ ہمیں ہماری زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. اس کو اگر تھوڑا سا نیشنل پارکس کو سمجھنا ہے تو خنجراب نیشنل پارک کا جو ماڈل ہے اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. اگر خنجراب نیشنل پارک کے ماڈل سے اس کمیونٹی کو فائدہ پہنچا ہے، وہاں پہ اکانومی میں بہتری آئی ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، تو اس ماڈل کو پہلے اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ وہ ایگریمنٹ کس طرح ہوا ہے، اس سے کیا فائدے پہنچے ہیں، کیا کمیونٹی کے ساتھ ایگریمنٹس کیے تھے یا حکومت نے ڈائریکٹ کوئی نوٹیفیکیشن کیا تھا. تو میرے نالج میں تو یہ ہے کہ یہ جو نیشنل پارکس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس میں لوگ ایک بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ خالد خورشید کا جو نام جنوری فروری 2020 میں جو سامنے آیا تھا، جس وقت جعفر شاہ صاحب اس وقت پورے آب و تاب کے ساتھ مرحوم جعفر شاہ صاحب پریزیڈنٹ تھے اور سب یہی کہتے کہ جعفر شاہ صاحب چیف منسٹر بنیں گے، انہی دنوں میں خالد خورشید کا نام سامنے آیا تھا چیف منسٹر کے لیے. بہت سارے لوگوں کی اب اس میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی میں کنفرم نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کے رابطے ہوئے، کچھ آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو دونوں نیشنل پارکس آلموسٹ دیہات میں ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور کام تھے، تو اس کے لیے خالد خورشید کا انتخاب کیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ نیشنل پارکس عوامی مفاد میں ہے یا نہیں ہے. عوامی ریئیکشن نوٹیفیکیشن کے بعد اس لیول کا ریئیکشن ابھی تک نہیں آیا ہے جس سے جو ہے نا وہ پوری حکومت ہل جائے یا اس کو جو ہے نا کوئی تبدیلی بھی کوئی بول کرے. تو جو کچھ کنسرن کوارٹر سے تو آئی ہے، میڈیا کے ذریعے چھوٹے موٹے احتجاج ہوئے ہیں، لیکن اس لیول کا کوئی احتجاج نہیں ہوا. تو میرے نالج میں یہ ہے کہ اس میں بہت پہلے کمیونٹی کو اعتماد میں لیا گیا تھا، میٹنگز ہوئی تھی، ان رائٹنگ میں وہاں کے جو بھی لوگ تھے ان سے دستخط لیے گئے. جی ناظرین، آپ نے گلگت بلتستان کے حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو سن لی. جناب ایمان شاہ صاحب کے خیالات آپ نے سن لیے. اس حوالے سے اور اس گفتگو کے حوالے سے جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہوگا ہمارے فیس بک پیج پر ضرور دیجیے گا.